جی بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کا. جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ افراد جو کہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد جب وہ فلی ریکور ہو جاتے ہیں تو اس ریکوری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں کورونا وائرس کے خلاف ان کے بلڈ میں اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں. پہلے آئی جی ایم اینٹی باڈی بنتی ہے، پھر آئی جی جی اینٹی باڈی بن جاتی ہے. اور وائرس کے اٹیک کے تقریباً 4 سے 6 ہفتے میں آئی جی جی کا لیول جو ہوتا ہے وہ آپٹیمم لیول، ایک اچھا سا لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت وائرس ان کے جسم سے غائب ہو جاتا ہے. تو اس وقت ان کے بلڈ میں سے، ان کے جسم میں سے اگر یہ پلازما ہم نکالیں جیسے کہ چائنا نے نکالا اور نکال کے محفوظ کیا، پھر یہ نکالا وہ پلازما اب نئے متاثرہ مریضوں کو، ایسے مریض جن میں کورونا سے ان کی جو پھیپڑے اور ان کے دل اور ان کے ڈفرینٹ آرگن زیادہ شدت سے متاثر ہوئے ہوں، ان میں یہ پلازما انفیوز کروا دیا گیا. انفیوز ہونے کے بعد یہ اینٹی باڈیز جو گئیں اندر، انہوں نے جانے کے بعد اس وائرس کو انیکٹیویٹ اور نیوٹرلائز کر دیا، جس کے بعد ان میں جو ریکوری دیکھی گئی وہ ان لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر دیکھی گئی جن کو یہ پلازما نہیں لگایا گیا. اس پروسیس کو پیسو امیونائزیشن کہتے ہیں. یہ ہر مریض کو نہیں لگے گا، اس لیے کہ 80-85% نے تو ویسے ہی ریکور ہو جانا ہے. زیادہ سے زیادہ فلو ہوگا، نزلہ کھانسی بخار ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے. وہ لوگ جن میں امیون سسٹم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے ان کو نمونیا یا اس سے زیادہ کی چیزیں خراب ہونے کے نتیجے میں ہاسپٹلائز اور آئی سی یو میں جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ان لوگوں کو اس سے کافی فائدہ انہوں نے رپورٹ کیا. آلموسٹ 96%. چائنا نے کتنے لوگوں پہ ایسا تجربہ کیا ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب؟ یہ جو طریقہ علاج آپ نے بتایا، چائنا نے کتنے لوگوں پہ اس کو آزمایا؟ جناب، جو انہوں نے آرٹیکل پبلش کیا ہے، انہوں نے 245 افراد کا انیشل رپورٹ ہمیں سب کے پوری دنیا کے ساتھ شیئر کیا، اور 245 افراد میں 450 کے قریب پلازما کے بیگ لگائے گئے. تو یعنی آن این ایوریج ایک مریض میں 2 دفعہ پلازما انہوں نے لگایا ہے. لیکن جو والیوم رکھا وہ بہت تھوڑا رکھا، 200 ml سے لے کے 400 ml. ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی، اور اس کا رسپانس کیا ہے؟ جو والیوم ہے وہ 96% پیشنٹ ریکور ہوئے اور 4% 96% ریکوری ریٹ، which is very very good. تو آپ لوگوں کا اب کیا پلان ہے ڈاکٹر طاہر؟ آپ یہاں اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یقینی طور پہ اس کا پروٹوکول جو ہے وہ کمیٹی جو ہے تیار کر رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، کس وقت لیا جائے گا، لینے کے بعد کیا ٹیسٹ کیے جائیں گے ان کے اوپر، اور جن کو لگایا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے. ان سب کی ایک پروپوزل جو ہے وہ پورا پروٹوکول بن رہا ہے. اور جس طریقے سے عطا الرحمان صاحب نے ابھی کہا کہ یہ ایک کلینکل ٹرائل کی بات ہوگی، تو یہ بھی ہمیں، کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ ہے، دنیا بھر میں اس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو یہ بھی نیشنل بائیو ایتھکس کمیٹی یا انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈز میں اس کا پروٹوکول سبمٹ ہوگا، اور وہاں سے ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ اس کو کرنے سے نقصان پہنچنے کے امکانات تو نہیں ہیں کسی افراد کو جن میں یہ استعمال ہوگا. دیکھیے، یہ پلازما تو ویسے بھی ہم فریش فروزن پلازما کے نام پہ روزانہ ہر ہسپتال میں مختلف مریضوں کو لگ رہے ہوتے ہیں، تو پلازما لگانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ سیٹنگ جو ہے کورونا وائرس کے سلسلے کی ہے، اینٹی باڈی، وائرس کے خلاف کی اینٹی باڈی ہے، اس کو چیک کیا جا رہا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور وائرس جسم میں موجود ہے اس کو انیکٹیویٹ کرنے کا پروسیس کیا جا رہا ہے. تو وی ڈونٹ وانٹ اینی ایسا ایکسپیریمنٹ نہ بن جائیے جو کہ نقصان کا باعث ہو. تو اس وجہ سے اس کا ایتھیکل اپروول ضروری ہے. اس کی جو ایکسپرٹ کمیٹی ہے وہ اس کو ایویلویٹ کر لیتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اپروول مل جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر کام شروع ہونے کا مرحلہ آئے گا. اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، سلیکٹڈ پیشنٹ ہوں گے جن میں یہ دیا جائے گا. امپورٹنٹ باٹم لائن یہ ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ وینٹیلیٹرز ہمارے پاس نہیں ہیں، آئی سی یو کے بیڈز نہیں ہیں ہمارے پاس ایسے افراد کی شدید قلت ہے جو کہ انٹینسو کیئر کے ایکسپرٹ، ہمارے پاس ایسے نرسنگ اسٹاف کی کمی ہے، آئی سی یو ایکسپرٹس کی، آئی سی یو کے جو ٹیکنیشینز ہیں ان کی کمی ہے. تو جب ہم نے پوری کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ہمارے جو مریض ہیں وہ اس حالت میں نہ پہنچ جائیں جس حالت میں ان کو وینٹیلیٹر کے علاوہ کوئی اور ان کے لیے کوئی چیز ہمارے پاس دستیاب نہ ہو. تو ہمیں اس سے پہلے ان لوگوں کو اس سے ریکور کرانا ہے. ریکور کرانے کے بعد اللہ کے حکم سے وہ صحت یاب ہو کے گھر جانے کے قابل ہو جائیں. ہم
بالکل افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب اس پہ آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر رائے دیں. یہ ایک تو کلینکل ٹرائل ہے جو آپ نے کرنا ہے اینٹی ملیریل ڈرگ اور وہ زیتھرومائسین وغیرہ, اس کے اوپر جو امریکہ میں ٹرمپ صاحب بھی اس کے اوپر بڑے ان کو بھی ہے کہ ایف ڈی اے جلدی سے اپروول دے دے تو اس کو لے کے جائیں. اور دوسرا ڈاکٹر شمسی صاحب نے جو تجویز کی یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے یہاں 2200 وینٹیلیٹرز ہیں اور اس میں سے بھی کتنے آپریٹیو ہیں یو نیور نو. جی یہ دونوں اپروچز جو ہیں یہ بہت اہم ہیں کہ آپ ایک تو جو ایگزسٹنگ ڈرگز ہیں جو ایف ڈی اے اپرووڈ ہیں چاہے وہ دوسری بیماریوں کے لیے اپروو ہوئے ہوں لیکن ان کے اندر بھی پوٹینشیل ہے کہ وہ کچھ ایسے ڈرگز ہیں, کچھ اینٹی وائرل ڈرگز اور بھی ہیں جو شاید کورونا وائرس کے خلاف افیکٹو ہوں, لیکن یہ ثابت جب ہی ہوگا جب آپ پراپر کنٹرول کلینکل ٹرائلز کریں گے. اور جیسے ڈاکٹر طاہر شمسی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بایولوجیکل سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے جو اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں کورونا وائرس کے خلاف ان اینٹی باڈیز کو استعمال کیا جائے اور اس سے جیسے کہ چائنا میں کلینکل ٹرائلز ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی کنٹرولڈ کنڈیشن میں کلینکل ٹرائلز کیے جائیں تاکہ اس کو ہم ٹیکل کر سکیں. دراصل ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایک حد تک حل ہو گیا ہے کہ ہمیں وائرس کا سٹرکچر پتہ چل گیا ہے کہ جینوم کیا ہے اس کا. آج سے کوئی 1.5 مہینے پہلے یہ اس کا پبلش ہوا ہے کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے. جب ایک دفعہ اس کا سٹرکچر پتہ چل جاتا ہے تو اس کے ویک پوائنٹس بھی پتہ چل جاتے ہیں کہ کس طریقے کے ڈرگز اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب پاکستان میں جو ہمارے جو ایک جمیل الرحمان سینٹر فار جینوم ریسرچ ہے کراچی یونیورسٹی میں, اتفاق سے میرے والد کے نام پر ہی ہے کیونکہ میری ڈونیشن سے ہی بنا ہے, کراچی یونیورسٹی کا حصہ ہے. وہاں پہ ہم اس کے جو وائرس یہاں پہ کورونا وائرسز پائے جا رہے ہیں اس کی جینیٹک انالیسس کر رہے ہیں کیونکہ یہ شبہ ہو رہا ہے کہ کچھ نئے سٹرینز نہ پیدا ہو گئے ہوں, کیونکہ کچھ اموات یہاں کراچی میں اور دوسرے شہروں میں ہوئی ہیں جو 2 دن کے اندر فرسٹ سمٹمز آنے کے 2 دن کے اندر اموات ہو گئی ہیں. تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کچھ میوٹیشن نہ ہوئی ہو یا کوئی نئے سٹرینز ایسے نہ ڈیولپ ہو گئے ہوں جو کہ بہت زیادہ مہلک ہوں, تو اس کی انالیسس بھی ضروری ہے. تو اس پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے اور پہلے ریزلٹس ایک ہفتے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائیں گے جس میں جو ہمارے پاس سٹرینز جو سٹرین ہم حاصل کر رہے ہیں انڈس ہاسپٹل کے ساتھ مل کر حاصل کر رہے ہیں جو ایکسٹریکشن جو اس کی ویکسین کی تیاری ہے دنیا ساری اس کے اوپر دوڑ تو لگی ہوئی ہے, کیا اس پہ اس کی ویکسین جو کرونا وائرس کی ہے اس کی تیاری کے اوپر دوڑ لگی ہوئی ہے آج کل, لیکن اس کی کامیابی کے کتنے جلد امکانات ہیں, کتنی جلدی ہم بنا سکتے ہیں ہم یا کوئی دنیا کا دیگر ملک کو اس پہ کامیابی حاصل کرنے کی پوزیشن ہے یا نزدیک ہے؟ تو ڈیولپ ہو جائے جی ویکسین تو ڈیولپ ہو جائے گی. ویکسین کچھ جگہوں پہ ڈیولپ ہو بھی گئی ہے لیکن مثلا جو پرابلم ہے وہ ویکسین ڈیولپ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا جو ٹائم لگتا ہے اس کے اینیمل ٹرائلز اور پھر ہیومن کلینکل ٹرائلز. تو اگر آج ویکسین آپ کامیابی سے ڈیولپ کرتے ہیں تو کم از کم 12 سے 18 مہینے لگیں گے اس ویکسین کو بڑے اسکیل کے اوپر اس پروسیس سے گزرنے میں جو ٹرائلز کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور پھر ایف ڈی اے اپروول ملنے میں. تو فاسٹ ٹریک کریں گے بھی تو 1 سال 1.5 سال دور ہے ویکسین آپ کے پاس ابھی. تو ویکسین جو ہے وہ امیڈیٹ ریکوائرمنٹ کو ابھی آپ نہیں میٹ کر سکتے. ابھی آپ کے اوپر جو زیادہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے جو موجودہ اگلے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے جو آپ کے پاس چیلنج ہے وہ اس طرح کے اپروچز جیسے ڈاکٹر شمسی نے کہا یا جو ہم کلینکل ٹرائلز کر رہے ہیں, پھر ٹیسٹنگ کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کر کے آئسولیٹ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں کانٹیکٹس اور ان کو آئسولیٹ کریں. اور اس میں خاص طور پہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا, تعاون کریں ایک دوسرے سے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ بہت لائٹلی لے رہے ہیں لوگ. گورنمنٹ نے انسٹرکشنز دیے ہیں لیکن اس کی پرواہ نہیں کر رہے. مساجد میں بھی سب مل کے بیٹھ رہے ہیں, اجتماع ہو رہے ہیں اس کے اندر مل کے بیٹھ رہے ہیں. تو اس میں علماء کو بھی ساتھ دینا پڑے گا, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ دینا پڑے گا اور ملک کو یکجا ہو کر ایک ہو کر ہمیں اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے جیسے کہ چائنا نے لڑی اور کامیابی سے لڑی. دیکھیے کتنی جلدی سے کامیاب ہو گئے چائنا. تو اس کا جو اس وقت جو علاج ہے اور اس وقت جو ہمیں ٹیکل کرنا ہے وہ ان طریقوں سے کرنا ہے جس میں آئسولیشن, پیرامیڈکس ہیں جو فرنٹ لائن سولجر ہیں اس جنگ کے اندر. ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کیا ان کو بھی پراپرلی ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایک بالکل ینگ ڈاکٹر گلگت بلتستان میں میرے خیال ہے بہت گنجائش بہت ضرورت ہے کہ ان کو بھی پراپرلی ایجوکیٹ کیا جائے. بہت گنجائش ہے اس میں, اور ہمارے یہ فرنٹ لائن سولجرز
جو صرف ڈاکٹرز ہی نہیں بلکہ ہمارے سینیٹری ورکرز، ہمارے جو ہاسپٹل میں کام کرنے والے نرسنگ اٹینڈنٹ، نرسنگ اسٹاف، یہ بیک بون ہے ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کی، کسی بھی ہیلتھ کیئر سسٹم کی، اور ہمارے جونیئر ڈاکٹرز، اور ان کی پروٹیکشن کی کا انتظام کرنا ایڈمنسٹریشن کی ہماری ذمہ داری ہے، ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر سپاہیوں کو اپنے کھونا شروع کر دیں گے تو بہت ایک دقت ہو جائے گی. اسی طریقے سے جیسے اٹلی والے بالکل ہار گئے، چائنا والوں نے بھی، ان کے بھی سپاہی گئے، بہت سارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو کرونا لگا، لیکن تو ہم نے اپنے لوگوں کو، اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کو، اپنے فرنٹ لائن سپاہیوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور یہ کام جو ہے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ٹاسک فورس بننی ضروری ہے. پنجاب میں بن گئی ہے، سندھ میں بننی چاہیے، بلوچستان میں اناؤنس ہونی چاہیے. یہ ٹاسک فورس میں صرف ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوتے، ٹاسک فورس میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں گے، سائنٹسٹ ہوں گے، ایپیڈیمیولوجسٹ ہوں گے. یہ جا کے یہ پوری کی پوری اسٹریٹجی طے کریں گے کہ ان مریضوں کا علاج کیسے ہونا ہے. کلینکل ٹرائل میں اگر جانا ہے تو کلینکل ٹرائل میں کون لوگ جائے گا، اس کا ڈیٹا کیسے اکٹھا ہوگا، کیا ٹریٹمنٹ دینا ہے، کیا نہیں دینا. ٹریٹمنٹ پروٹوکول بھی نہیں بنایا ابھی کسی قسم کا، سوائے اس کے کہ ہم سب کے سب کوارنٹائن پریونشن کے اوپر سب یکسو ہیں. اس کے اوپر بہت کام ہو گیا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، اپیل کی جا رہی ہے کہ اللہ کے واسطے آپ کوارنٹائن ہو جائیں، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، گھروں کے اندر رہیں. یہ پھیلنے والی بیماری ہے، آپ کو اگر ہے تو آپ اگر باہر نکلیں گے، احتیاط نہیں کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ابھی تک ٹریٹمنٹ پروٹوکول طے نہیں ہوا؟ ٹریٹمنٹ پروٹوکول کہ ہم یہاں پر کیسے اپنے مریضوں کا علاج کیا کریں گے. یہ کلوروکوئن نام کی دوا اینٹی ملیریا دیں گے کہ نہیں دیں گے کس کو دیں گے، کس ڈوز میں دیں گے، کتنے دنوں تک دیں گے، یہ ابھی ہمارے پاس ابھی ایک کوشچن مارک ہے. یہ ابھی تک اگر کوئی ٹاسک فورس، کیونکہ پروونس میں تو مجھے نہیں، پنجاب کا پتہ ہے مجھے، جو نیشنل ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے اس کے اندر سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے، اس کے اندر ایڈمنسٹریشن ہے، ایڈمنسٹریٹرز ہیں. میرے پاس بریک کی باقی ہے، آپ دونوں سے اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، میرا بریک پہ جانے کا دل نہیں ہے. پروڈیوسر صاحب کان میں شور کر رہے ہیں کہ یہاں مجھے بریک لینی ہے. آپ دونوں کا میں شکریہ ادا کروں گا، ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک لے لیں، واپس حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ.